السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے، سوچتے ہوں گے۔ آج تختی نمبر 14 پڑھائیں گے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ رائے ساکنہ و مشددہ پہلے ہم سمجھ لیں گے کہ رائے ساکنہ کسے کہتے ہیں، رائے مشددہ کہتے ہیں۔ پہلے پڑھ چکے ہیں، دال جیسے جو ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو جزم بولتے ہیں، اور جس حرف پر وہ جزم چلا جائے وہ حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے با پر ہو تو با ساکن، تا پر ہو تا ساکن، یہاں پر را پر ہے، یعنی کہ الف سے لے کر یا تک کسی بھی حرف پر ہو تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، اس حرف کو کیا بولیں گے ہم؟ حرف ساکن۔ اور یہاں را پر خاص کر کے را پر را کا قاعدہ ہے، تو را پر جزم ہے تو را ساکن ہو گیا۔ اور مشدد کسے کہتے ہیں؟ مشدد بھی وہی ہے، الف سے لے کر یا تک کسی بھی حرف پر تشدید ہو، 3 سوسے والے، 3 دندانے والے، اس کو تشدید بولتے ہیں۔ کسی بھی حرف پر ہو تو اس حرف کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مشدد۔ تو یہاں پر را کا قاعدہ ہے، تو را پر ہے تو را مشدد ہو گیا۔ ٹھیک، سمجھ لیا؟ شروع کرتے ہیں، یہاں پھر وہی سمجھائیں گے۔ دیکھو نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، جو ابھی میں نے بتایا، اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو را زیر ہو تو باریک ہوگی۔ یہاں را باریک بھی بول سکتے ہیں، را نہیں لکھا ہے تو را کے بارے میں ہی بول رہا ہے، تو را تو زیر ہو تو باریک ہوگی۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے، اب کیا کہہ رہا ہے؟ را پر ساکن سے پہلے، یعنی کہ کہا را پر صرف را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ رائے ساکنہ کے بارے میں، یہاں جو ساکن ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ جو یہاں بتایا ہے وہی یہاں بھی بتایا ہے، مگر ایک کنڈیشن اس میں زیادہ ہے۔ یہاں پر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ را ساکنہ سے پہلے، جیسے یہاں را ساکن ہے، اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو باریک ہوگی۔ چلیے اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ اور ایک قاعدہ یہ بھی ہے، اور ایک بتا دیتے ہیں، جیسے را ساکن ہے کہ را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اس میں را مشدد میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ را مشدد سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ ٹھیک، چلیے ادھارن پڑھ لیتے ہیں سبق۔ اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں کیسے؟ اور سلنا، اور را پر ہوگی، کیوں؟ را ساکنہ سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، زبر، اسی لیے را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ جیسے اور سل سے لام باریک ہوگی، کیوں؟ کہ صرف را پر زبر یا پیش ہو تو، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام نہیں، لام باریک ہوگی۔ سل، سین لام زبر سل، جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے سین لام زبر سل، اور سل نون الف زبر نا، اور سلنا۔ ٹھیک، قرآن، قرآن، را پر ہوگی، کیوں؟ اور را ساکن سے پہلے پیش آئی ہوئی ہے، اس لیے
را کو پر پڑھیں گے اور قاف بھی پر پڑھیں گے. اس کا قاعدہ ہم بتائیں گے آگے. قر، قاف را پیش قر. آ حمزہ کھڑا زبر آ، الف مد ہوگا. کیوں؟ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مد کے. الف مد کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے آ قر آ، نون دو پیش نن، قر آ نن. یغ رر کا، یغ رر کا، یغ جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جیسے یا غین زبر یغ، را پیش رر، را پر ہوگی. کیوں؟ را ساکن سے پہلے پیش آئی ہوئی ہے، اس لیے ہم را کو پر پڑھیں گے. جیسے رر، یغ رر، کاف زبر کا، یغ رر کا. ربما، را پیش رو، پیش کی حرکت کو جلد پڑھیں گے. کیوں؟ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے رو، با زبر با، رو با. میم الف زبر ما، الف مدہ الف سے پہلے زبر الف مدہ، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے ما، ربما. رؤوف، را زبر را، را کو جلد پڑھیں گے. کیوں؟ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے را او، و مدہ. کیوں؟ و ساکن سے پہلے پیش ہے، و مدہ، و مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے حمزہ واو پیش او، فا دو پیش فن. دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کی آواز کو جلد پڑھیں گے. جیسے فن، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. جیسے فن. رؤوف، مستقر، مس جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے مس، تا، تا زبر تا، زبر کی حرکت کو جلد پڑھیں گے. جیسے تا، مستا. قاف را زیر قر، قر، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھے جاتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر. جیسے قاف را زیر قر، ایک بار خود سے. جیسے را دو پیش رن، قر، مستقر. مرتن، میم را زبر مر، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھے جاتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود سے. جیسے مر، را زبر مر، تا دو زبر تن، مرتن. بر، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھے جاتے ہیں. جیسے با را زیر بر، را دو پیش رن، بر. رب ارجعونی، را با زبر رب، رب ارجعونی. تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھے جاتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر. جیسے رب، با را زیر بر، تشدید والے جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھے جاتے ہیں. جیسے با را زیر بر، رب بر. ایک بار اس میں ملیں گے را با زبر رب، ایک بار خود سے پڑھیں گے، خود سے. اور یہاں ساکن را ساکن ہے تو را ساکن پہلے والے حرف سے ملا کر بھی پڑھتے ہیں. جیسے با را زیر بر، با ایک بار اس میں ملے گا اور با ایک بار اس میں ملے گا، دونوں. جیسے را با زبر رب، با را زیر بر، رب بر. جیم زیر جی، رب بر جی. زبر کی حرکت کو جلد پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے جی، رب بر جی. او، و مدہ و ساکن سے پہلے پیش ہے، و مدہ و مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے او، رب ارجعو، نون زیر نی، رب ارجعونی. امر تابو، حمزہ زبر ا، میم را زیر مر. یہاں را ساکن ہوگا، را باریک ہوگی. کیوں؟ را ساکن کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. یہاں کیا ہے؟ زیر ہے تو کیا ہوگا؟ باریک ہوگی. جیسے امر،
तालिफ ज़बर तालिफ मद्दा ली मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे जैसे ता अमीर ता बू व मद्दा व साकिन से पहले पेश है व मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे जैसे बू अमीर ताबू इरजिई हमज़ा रा से इर जीम ज़ेर जी इरजी यहाँ रा बारीक होगी क्यों रा साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए रा को बारीक पढ़ेंगे जैसे इर जीम ज़ेर जी इरजी ऐन या ज़ेर या मद्दा या साकिन से पहले ज़ेर है या मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे जैसे इरजिई फिर क़ैतुन फ़ाराज़िर फिर रा बारीक होगी क्यों रा साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए रा को बारीक पढ़ेंगे जैसे फिर क़फ ज़बर क़ फिर क़ ता दो पेशतुन फिर क़ैतुन मिर सौदन मिर रा बारीक होगी क्यों रा साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए रा को बारीक पढ़ेंगे जैसे मीम रा ज़ेर मिर सौद अलिफ ज़बर सौ अलिफ मद अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे जैसे मिर सौ दाल अलिफ दो ज़बर दन मिर सौदन क़िर तौसिन क़िर रा बारीक होगी क्यों रा साकिन से पहले ज़ेर है रा को इसलिए रा को बारीक पढ़ेंगे जैसे क़िर तो अलिफ ज़बर तो अलिफ मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे जैसे तो क़िर तो सीन दो ज़ेर सिन क़िर तो सिन या इसमें एक चीज़ गौर क्या होगा कि सौद क़ाफ तो ये हमेशा पुर पढ़े गए हैं। इसका कायदा हम इंशाअल्लाह अगले वीडियो में बनाएंगे।